وہ سید کے واقعی علم الہی میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا پارا جزو یعنی حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا کوئی پارا جزو حصہ مستحق نار نہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہاں سلامت ایمان یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو، اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ پاک کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہے ان سے اصلا کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے گا۔ تو پھر یہاں پر شاعر بول کر کہتا ہے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ہاں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سلطان مدینہ قرار قلبسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچنے لگائے اور جسم مبارک سے جو خون نکلا اسے دیوار کے پیچھے جا کر پی لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ خون کا کیا کیا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا خون مبارک تھا، میں نے اسے زمین پر بہا دینا گوارا نہ سمجھا، اب وہ میرے پیٹ میں ہے۔ سنیے، یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا تو نے خود کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد کا موقع ہے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان زخموں کا خون چوس کر پی گئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ وہ جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو انہیں دیکھے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے نکلا ہوا خون مبارک پیا، وہ جہنم سے محفوظ اور جنت کے حقدار ہو گئے، تو وہ پاک حضرات جو اسی خون سے بنے ہیں، وہ مبارک خون ان کی رگوں میں جاری ہے، انہیں جہنم کی آنچ کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو اللہ پاک کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرے گا، اللہ پاک اس پر عذاب نہ فرمائے گا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات یاد رکھیے، خون حرام ہے، انسان تو انسان، کسی حلال جانور کا بھی خون پینا جائز نہیں، کیونکہ خون ناپاک ہوتا ہے، مگر
ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان ہے. آپ بے مثل و بے مثال ہیں. آپ کا خون مبارک ناپاک نہیں ہے. کئی ایک صحابہ کرام علیہم رضوان نے جسم پاک سے نکلا ہوا خون مبارک پیا ہے، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا. شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں آپ کے خون مبارک کا حکم عام انسانوں جیسا نہیں، اور جس قول سے یہ لازم آئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کے برابر ہیں، وہ کسی جاہل احمق کے منہ کی بات ہی ہو سکتی ہے. بھلا کہاں وہ عالی رتبہ اور کہاں عام انسان. شاعر کہتا ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد مصطفیٰ کی بھی کیا نرالی شان ہے. یہ بلند رتبہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نسب جیسا دنیا میں کوئی نسب نہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مخلوق کو 2 قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے افضل قسم میں رکھا. پھر ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں تقسیم فرمایا. ان میں سے سب سے افضل اور بہترین قسم میں مجھے رکھا. پھر ان 3 قسموں کے قبیلے بنائے تو مجھے سب سے افضل و اعلیٰ قبیلے میں رکھا. پھر قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے سب سے افضل اور بہترین گھرانے میں رکھا. چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ کنز العرفان. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے روایت ہے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زمین کے مشرق و مغرب پہاڑ اور ریگستان چھان ڈالے ہیں، مجھے عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہیں آئی. پھر اللہ پاک نے حکم دیا، میں نے عرب میں تلاش شروع کی، مجھے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نہ ملا. پھر اللہ پاک نے حکم دیا، میں نے مضر میں تلاش شروع کی تو مجھے بنو کنانہ سے بہتر کوئی نظر نہ آیا. پھر حکم ہوا، میں نے بنو کنانہ میں تلاش شروع کی، مجھے قریش سے بہتر کوئی نہ ملا. پھر حکم ربانی سے میں نے قریش میں تلاش شروع کیا تو بنو ہاشم سے بہتر مجھے کوئی نظر نہ آیا. بنو ہاشم میں تلاش کا حکم ملا، میں نے تلاش کیا تو کوئی آپ سے بہتر، آپ سے افضل کوئی نظر نہ آیا.